قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا. سنن الہی در قرآن کریم اور سنت عبودیت موضوع گفتگو ہے. عبودیت اللہ کا قانون ہے انسان کے لیے باقی تمام نظام ہدایت کے نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے اور نظام الہی کو انسانی زندگی میں لاگو کرنے کے لیے اولین سنت اللہ تعالیٰ نے عبودیت مقرر فرمائی ہے. چونکہ عبودیت صحیح طریقے سے تبلیغ نہیں ہوا یہ مفہوم دیگر بعض معارف دینی کی طرح ابہام ہے، اجمال ہے اس کے اندر، بلکہ خلط ہوا ہے. تہذیب کا مفہوم دین کے معانی میں مخلوط کر دیا گیا ہے. بہت سارے دینی معارف و تعلیمات جو قرآن کریم کے مطابق مبین ہیں، واضح ہیں اور روشن، لیکن دین شناسی، دین فہمی کے مرحلے میں ابہام کا شکار ہیں. وضاحت جس طرح ان کی ہونی چاہیے اس طرح سے وضاحت نہیں ہے، اور دیندار انہی معارف کے بارے میں یا سرگردانی کا شکار ہیں یا کسی غیر دینی معنی کو دینی اصطلاح کے طور پر پہچانتے ہیں، جیسے عبودیت ہے. عبودیت و عبدیت و بندگی سے مراد عموماً پوجا لی جاتی ہے، پوجا کرنا، جیسے بتوں کی پوجا کی جاتی ہے، معبودوں کی پوجا کی جاتی ہے، انسانوں کی پوجا کی جاتی ہے. پوجا سے مراد انسان کی ایسی حالت محبوب یا معبود کے سامنے جس میں خضوع ہو، تسلیم ہو اور انسان اپنی عقیدت ارادت کا اظہار کرتا ہو. فقط انسان اپنی حالت ایسی بنا لے جس سے یہ تأثر ملتا ہو کہ اس معبود کے سامنے، اس شے کے سامنے انسان اپنے آپ کو حقیر بنا رہا ہے، اپنے آپ کو اس کے سامنے خاضع پیش کر رہا ہے، خضوع پیش کر رہا ہے، اور اپنے اوپر اس کی تاثیر کا معتقد ہے، اپنی تقدیر اور اپنے امور اس کی جانب سے سمجھتا ہے. یہ ایسی حالت بنائے تاکہ ادھر سے وہ اسے کچھ عطا کرے. یہ پوجا ہے. جس طرح خوش آمد ہے، خوش آمد بھی ایک حالت ہے انسان کے اندر، کسی دوسرے انسان کے سامنے حاضر ہو کر اور
اپنے آپ کو انسان چھوٹا قرار دیتا ہے اور اسے بڑا سمجھتا ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ اسے اکسائے، خوش آمد کر کے اس کی تعریف کرے، اسے بڑھائے، اس کی بڑائی بیان کرے، تاکہ وہ خوش ہو کر، خوشنود ہو کر اسے کسی چیز سے نواز دے، اسے کچھ چیز دے دے، عطا کر دے اس کو۔ اسے خوش آمد کہا جاتا ہے، چاپلوسی۔ اسی طرح پوجا بھی انسان کی حالت ہے چاپلوسی سے بڑھ کر، جس میں کسی مقدس شے کے سامنے انسان جا کے اپنے آپ کو حقیر کرتا ہے اور اس کی تعظیم کرتا ہے، اس کی تکریم کرتا ہے، اسے بڑھا کے پیش کرتا ہے، اس کی بڑائی کو ظاہر کرتا ہے تاکہ اسے خوش کرے، اسے راضی کرے، خوش کرے، اور خوش ہو کر وہ اپنی جانب سے اس شخص کو جو یہ حالت اپنائے ہوئے ہے اسے کچھ عطا کر دے، اسے کچھ دے دے یا اسے معاف کر دے۔ اس حالت اپنانے کا نام پوجا ہے، کہ اپنے آپ کو حقیر اور اس کو عظیم بنا کر اس طرح سے انسان اس کے سامنے تسلیم ہو۔ اللہ کی بندگی، عبادت و عبودیت کو بھی جہاں معنی بھی کیا گیا ہے حتیٰ تفسیروں میں، ترجموں میں، اس کا معنی پوجا ہی کیا گیا ہے۔ فارسی میں پوجا کو پرستش کہتے ہیں، پرستش کہیں یا پوجا ایک ہی معنی ہے۔ عموماً عبادت مترادف قرار پائی ہے پرستش کے۔ یہ پرستش عبادت کا ادبی لغوی معنی نہیں ہے۔ عبادت کا معنی لغوی طور پر یا اصطلاحی طور پر پرستش اور پوجا نہیں ہے۔ لازمہ ہے عبادت کا پرستش اور پوجا، لیکن اس کے معانی میں سے نہیں ہے۔ عبادت کا معنی عربی لغت کے اعتبار سے اور قرآن کی اصطلاح کے لحاظ سے آمادگی، آمادہ راستہ جس پر چلا جا سکے، اس کو کہتے ہیں طریق معبد، اور انسان عبد یا معبد آمادہ انسان جو اللہ تعالیٰ کے اپنے رب کے فرامین بجا لا سکے۔ ہم دنیا میں اس کی مثال مشاہدہ کریں تو زیادہ وضاحت ہوگی۔ ہم دنیا میں دو طرح کے معاملات دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو پوجا کی حالت میں دیکھتے ہیں، مختلف اشیاء کے سامنے پوجا کی حالت بنا کر کھڑے ہوتے ہیں، کسی جگہ سجدہ کی حالت میں ہیں، کسی جگہ سر جھکائے ہوئے ہیں، کسی جگہ پیشانی زمین پہ رکھے ہوئے ہیں، کسی جگہ کوئی اور مناسب حالت اپنی بنائی ہوئی ہے انہوں نے جو پوجا کے ساتھ سازگار ہے۔ یہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کی معمول کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ لوگ دوسروں کی فرمان برداری بھی کر رہے ہیں، مخصوصاً جو ادارے اور محکمے منظم ہیں جن کے اندر نظم ہے موجود، وہاں یہ زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے۔ جیسے فوج میں سپاہی اپنے سالار کی پوجا نہیں کرتے، کوئی حالت ایسی نہیں سپاہی اختیار کرتا جس سے سالار کی پوجا ظاہر ہوتی ہو، لیکن اس کا فرمان ماننے کے لیے سپاہی ہمیشہ تیار ہوتا ہے، ہر حال میں آمادہ ہے۔ فوجی جوان کی تربیت ایسے کی جاتی ہے کہ اسے اپنے مافوق سپہ سالار
یا مافوق افسر کی بات ماننے کے لیے تیار کر دیا جاتا ہے، ذہنی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی، ہر پہلو سے یہ شخص تیار ہوتا ہے اپنے مافوق کا فرمان ماننے کے لیے۔ وہ اسے فرمان دیتا ہے کھڑے ہو، یہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ اسے فرمان دیتا ہے بیٹھ جاؤ، یہ بیٹھ جاتا ہے، وہ اسے حکم دیتا ہے چلو، یہ چل پڑتا ہے، وہ اسے حکم دیتا ہے بیٹھ جاؤ، یہ بیٹھ جاتا ہے۔ وہ جو بھی اس کو کہے ماننے کے لیے تیار ہے۔ ذرہ برابر اس سپاہی کے اندر کوئی رکاوٹ مانی نہیں ہے سپہ سالار کے فرمان کی بجا آوری میں، پوجا نہیں کرتا اس کی۔ کبھی بھی آپ دیکھیں کوئی سپاہی کسی افسر کو سجدہ نہیں کر رہا ہوتا، اس کے سامنے دسب دعا نہیں ہوتا، اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا نہیں ہوتا، رکوع سجود بھی نہیں ہوتا، دو زانو ہو کے اس کے سامنے بیٹھا ہوا نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ اس کو کہتا بھی ہے کہ میں ہر فرمان ماننے کے لیے تیار ہوں، آمادہ ہوں، آپ فرمان دیں۔ گھر سے ایک جوان فوج میں بھرتی ہوتا ہے، البتہ اپنے رزق کے لیے، روزی کے لیے۔ اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ میں وہاں جاؤں، جا کر اپنی خدمات پیش کروں اور اس کے بدلے میں مجھے تنخواہ دیں، میرے گھر کا نظام چلے۔ جب یہ فوج میں جاتا ہے پہلے وہ اسے ناپتے تولتے ہیں کہ ہمارے کام کا ہے یا نہیں، قد دیکھتے ہیں، وزن دیکھتے ہیں، جسمانی فٹنس اس کی۔ جب تصدیق ہو جائے، تائید ہو جائے کہ جسمانی طور پر یہ فوج کے قابل ہے، فوجی خدمات انجام دے سکتا ہے، دوسرا مرحلہ اس کی تربیت ہے، ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے فوراً۔ تربیت سے مراد اس کو عبد بنا رہے ہیں، اس کے اندر تعبید کر رہے ہیں، معبد انسان بنا رہے ہیں۔ گھر سے آیا ہے، گاؤں سے آیا ہے، شہر سے آیا ہے، قوم قبیلے سے آیا ہے، تہذیب نے اس کی شخصیت بنائی ہے، یہ آمادہ نہیں ہے فوجی سالار یا افسر کے فرمان بجا لانے کے لیے۔ لہذا پہلے اسے یہ حالت اس کی بنائی جاتی ہے، اس سے پہلے کہ اسے فرمان دیا جائے فرمان برداری سکھائی جاتی ہے۔ فرمان دینے سے پہلے، اس کی ڈیوٹی مقرر کرنے سے پہلے اسے فرمان و مافوق کا امر بجا لانے کی تربیت دی جاتی ہے، آمادہ کیا جاتا ہے اس کو، اور کئی ماہ لگ جاتے ہیں یا کئی سال لگ جاتے ہیں، پھر جا کر ایک معمولی شخص فوج کا سپاہی بنتا ہے۔ سپاہی سے مراد آمادہ انسان اپنے مافوق افسر کا فرمان بجا لانے کے لیے۔ یا دیگر محکموں میں ہم مشاہدہ کریں اپنی زندگی کے اندر، دفاتر کے اندر، مختلف محکموں کے اندر مافوق افسر اپنے ماتحت عملے کو فرمان دیتا ہے، حکم دیتا ہے کہ آپ یہ کام کریں، اور وہ سب پابندی کے ساتھ اس کا فرمان بجا لاتے ہیں۔ یہی عبدیت ہے، اس میں کوئی بھی پوجا نہیں کر رہا ہوتا۔ کسی دفتر کے اندر آپ جا کر دیکھیں، کوئی ماتحت عملہ مافوق کی پوجا نہیں کر رہا، پرستش نہیں کر رہا۔ فوج کے اندر کوئی سپاہی اپنے مافوق کی پرستش پوجا نہیں کر رہا، اور اس طرح گھر کے اندر والدین حکم دیتے ہیں اور بچے بجا لاتے ہیں، پوجا نہیں کر رہے، سجدے نہیں کرتے ماں باپ کو، اطاعت کرتے ہیں، فرمان مانتے ہیں، کہا مانتے ہیں۔ ان کا کہا ماننا اور فرمان ماننے کے لیے آمادہ ہونا عبدیت ہے، بندگی ہے۔
عبودیت اسی کا نام ہے. لیکن بت پرستوں نے بندگی کی ایک شکل، بت پرستانہ تہذیب نے، مشرکانہ تہذیب نے ایک شکل بندگی کی یا پرستش کی، عبودیت کی پرستش کی صورت میں کی ہے، پوجا، کہ وہ پوجا کرتے ہیں اپنی طرف سے. بت نہیں کہتا یہ کام کرو، مجھے سجدے کرو، خود سے رضاکارانہ طور پر خوشنودی بت کے لیے، رضائے بت کے لیے، اس کی ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے، اس سے کچھ حاصل کرنے کے لیے ایسی حالات اپناتے ہیں جا کر جو ان کی حقارت اور اس بت کی عظمت کی نشانی ہے. یعنی اس حالت میں یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں حقیر ہوں، پست ہوں، اور تو برتر ہے، اور تو نے، میں یہ سب کچھ اس لیے انجام دے رہا ہوں کہ تیرے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ مجھ سے راضی ہو اور مجھے کسی انعام سے نواز دے، تو کوئی نعمت اپنی مجھے عطا کر دے. تو بتوں کو راضی کرنا، دیوتاؤں کو راضی کرنا، دیویوں کو راضی کرنا، ارواح کو راضی کرنا، اس کے لیے انسان خود سے انجام دیتے ہیں. پوجا انسان، پجاری انسان خود سے اپناتا ہے. یہ ادائیں، یہ حالات جس کی پوجا کر رہا ہے وہ نہیں اس سے چاہتا کہ اس کی پوجا کرے. یہ تہذیب کی عبودیت تھی اور وہ دین کی عبودیت، اس کو آپس میں مخلوط کر دیا گیا ہے. اور ہم یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے قرآن کریم میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی إِلَّا لِيَعْبُدُونِي، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے، تاکہ میری عبادت کریں، بندگی کریں. اور بندگی کا معنی ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہے کہ پوجا کریں. پھر فوراً ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے ہر آدمی کے ذہن میں کہ اگر پوجا کے لیے پیدا کیا ہے کہ جن بھی فقط پوجا کریں اور انسان بھی فقط پوجا کریں، تو پھر یہ کھائیں پیئیں گے کہاں سے، کمائیں گے کہاں سے، پہنیں گے کہاں سے، رہیں گے کہاں، اپنی مزید ضروریات کیسے پوری کریں گے، اور نظام اپنا معیشت معاشرت کا کیسے چلائیں گے اگر انہیں صرف پوجا کے لیے پیدا کیا گیا ہے. کیونکہ اگر پوجا کے لیے پیدا کیا گیا تو فقط پوجا کرنا چاہیے. پھر یہ سوال اٹھتا ہے ذہن میں. اس کے لیے پھر کبھی عبادت کے معنی میں تصرف کرتے ہیں، کبھی تعویل کرتے ہیں، کبھی اور اس کے تقاضے پورے کرتے ہیں، جبکہ اس طرف دھیان نہیں دیتے کہ لیعبدون سے مراد عبودیت ہے، بندگی، اور اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اور جن کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمام امور میں، ہر کام کے اندر اللہ کے فرمان کے مطابق عمل کرے، الہی فرمان بجا لائے، اطاعت خداوند تبارک و تعالی کرے، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے بجا لائے، جسے روکا ہے اسے چھوڑ دے. جسے ہم پرستش کہتے ہیں، جیسے نماز کو عموماً پرستش کہتے ہیں، کہ نماز میں بھی پوجا کا عنصر اگرچہ موجود ہے، اس میں رکوع ہے، سجدہ ہے، اظہار خضوع ہے، لیکن بندگی ہے. چونکہ فرمان اللہ کا ہے نماز پڑھیں، انسان اپنی طرف سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ حرکت نہیں کرتا. اگر انسان کا یہ انتخاب ہوتا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھوں، یہ پوجا ہو جاتی. لیکن چونکہ حکم نماز اللہ کی طرف سے ہے کہ نماز قائم کرو، اگر انسان نماز قائم کرتا ہے تو یہ بھی اطاعت ہے، بندگی، عبودیت ہے، فرمان بری ہے
اللہ کا فرمان انسان بجا لا رہا ہے. اگر اللہ کا حکم ہے روزہ رکھو، وہ یہ فرمان خدا بجا لا جا رہا ہے. اللہ کے فرمان کی اطاعت ہے، اس لیے عبدیت ہے، بندگی ہے. یہ انسان نے خود سے نہیں چنا روزہ، انسان نے انتخاب نہیں کی نماز کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں یہ اعمال انجام دوں. راہب، رہبان یہ کام خود سے چنتے ہیں، گڑھتے ہیں خدا کی خوشنودی کے لیے. مثلا روزے، راہبوں کے روزے خود ساختہ ہیں. ایک روزہ جو حرام روزہ ہے اور راہب رکھتے ہیں، آج کل بھی رکھتے ہیں اور بڑے مقدس مآب لوگ رکھتے ہیں یہ روزہ، وہ ہے چپ کا روزہ. بولنا نہیں ہے، بات نہیں کرنی. شریعت مقدسہ میں حرام ہے یہ روزہ رکھنا، چونکہ حکم خدا نہیں ہے. فقط حضرت مریم کو حکم تھا کہ آپ نے خاموش رہنا ہے، وہ بھی اس خاص موقع پر جب ان کی قوم انہیں تہمت و بہتان لگا رہی تھی. اس موقع پر اللہ کا فرمان تھا کہ آپ نے اپنے دفاع میں، صفائی میں خود نہیں بولنا، خاموش رہنا ہے. روزہ نہیں تھا، حکم خدا تھا کہ آپ نے اپنا دفاع خود نہیں کرنا، اللہ نے معجزے کے ذریعے سے آپ کی عصمت کو اس بات کرنا ہے. اور ایسا ہی ہوا. حضرت مریم خاموش رہیں اور بچے کی طرف اشارہ کیا، اور شیرخوار بچہ 1-2 روز کا وہ بات کرنے لگا، بولنے لگا. یہ خاص حکم تھا حضرت مریم کے لیے. چپ کا روزہ اس سے ثابت نہیں ہوتا، لیکن بڑے بڑے مقدس مآب چپ کا روزہ رکھ لیتے ہیں، خاموشی کا روزہ. یا ایک روزہ اور راہبوں نے یہ رکھا ہوا ہے، ایک عبادت، ریاضت ہے کہ منہ میں پتھر ڈال لینا کئی سال تک گناہ سے بچنے کے لیے، زبان کے گناہوں سے بچنے کے لیے. زبان کے گناہ سب سے زیادہ ہیں. بعض علماء نے لکھی ہے، کتاب لکھی ہے، صرف وہ گناہ جو انسان زبان سے مرتکب ہوتا ہے، 800 گناہ ہیں جو انسان زبان سے انجام دیتا ہے. 800 گناہ. اور حکم یہ ہے کہ نہ کرو یہ گناہ، یہ 800 غلطیاں نہ کرو. آپ ارادے کے ذریعے، اختیار کے ذریعے نہ کرو. راہب یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ زبان کو کنٹرول کرنے کے لیے منہ میں پتھر رکھ لو. آپ 24 گھنٹے منہ میں پتھر رہے تاکہ منہ نہ کھلے، زبان نہ ہلے. یہ خود ساختہ بندگی ہے، اس کا حکم اللہ نے نہیں دیا. یہ رہبانیت ہے. اللہ نے اس روزے کا حکم دیا ہے کہ آپ، قرآن کریم میں اس روزے کا فرمان ہے، آپ طلوع فجر سے پہلے کھانا چھوڑ دیں اور رات کے آغاز تک اس حالت امساک میں رہیں، کھانا پینا ترک رکھیں. آپ یہ اللہ کا فرمان ہے، بجا لا رہے ہیں، نہ کہ انسان نے اللہ کو راضی رکھنے کے لیے خود سے ایک عمل اپنایا ہے، چنا ہے، اور اس میں اطاعت کا عنصر نہ ہو، صرف پوجا ہو. بندگی اللہ کے فرامین بجا لانے کے لیے انسان کی آمادگی کا نام ہے. بچپن سے جو چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں مشکل سے نکلتی ہیں. تہذیب بچپن سے ہی انسان کو اپنا شاگرد بنا لیتی ہے، اور جو تہذیب سکھاتی ہے وہ ہرگز انسان ترک نہیں کرتا. بے شک نبی آ جائیں، رسول آ جائیں، ہزار جتن کر لیں تہذیبی تعلیمات چھڑانے کے لیے، نکلتی نہیں ذہن سے. مثلا آپ جب اسکول پڑھتے ہیں تو تعلیمی زبانیں سیکھتے ہیں، انگلش پڑھتے ہیں، اردو پڑھتے ہیں، اور پنجابی، سرائکی، پشتو، بلتی، گلگتی، یہ آپ کو تہذیب سکھاتی ہے. آپ جو زبان سیکھی ہے اسکول میں وہ بھول جائیں گے کسی وقت بھی، اگر بولنا چھوڑ دیں اسے فراموش کر دیں گے آپ.
مثلا فارسی سیکھ لی ہے، کچھ عرصہ لا تعلق رہیں بھول جائے گی. اردو سیکھی ہے، کچھ عرصہ بھول نہ استعمال کیا بھول جائیں گے. اگر عربی سیکھی ہے، کچھ عرصہ استعمال نہ کیا تو بھول جائیں گے. لیکن پنجابی کبھی بھی نہیں بھولیں گے. اتا انسان جب غیر عادی حالت میں ہوتا ہے، جیسے بے ہوش ہو جاتا ہے، کوما میں چلا جاتا ہے، یا اور اس طرح کی حالات طاری ہوتی ہیں، تو اس وقت یہی تہذیب کی زبان بولتا ہے. حالت احتضار میں انسان اس تہذیب کی زبان میں گفتگو شروع کر دیتا ہے، جو کچھ بچپن سے تہذیب نے سکھایا ہے. تہذیب نے ہمیں بچپن سے یہ معانی سکھائے ہیں، ذہن میں ڈالے ہیں کہ عبادت کا مطلب پوجا ہے، عبودیت کا مطلب پوجا ہے. اس لیے ہم نے پوجا کے لیے خاص عبادت کے مقامات بنا دیے ہیں. جیسے مسجد میں فقط پوجا کرنی ہے، مسجد پوجا کی جگہ ہے. جیسے مندر پوجا کی جگہ ہے، مسجد بھی پوجا کی جگہ ہے. اور یہی بنیادی انحراف ہے مسجد کے متعلق کہ اس کو مندر سے تشبیہ دے کر اور حیثیت مسجد کی مندر والی بنا دی ہے. جبکہ مسجد دین میں، اسلام میں مرکزیت دین کا نام ہے، نہ پوجا کی جگہ. پوجا کی جگہ نہیں ہے، مرکز ہے اسلام کا، دین کا. یعنی دارالخلافہ ہے، دارالامارہ ہے، دارالحکومت ہے مسجد. رسول اللہ کا دارالحکومت مسجد تھی. مسجد میں حاکم اسلامی بیٹھ کر فیصلے مسجد میں کرتے ہیں، مشاورت مسجد میں ہوتی ہے، فرامین مسجد میں صادر ہوتے ہیں، مواخذہ مسجد میں ہوتا ہے. ہر کام جو متعلقہ ہے حاکم اسلامی کا، اللہ کا سارا فرمان مسجد میں سنایا جاتا ہے. کوئی بھی آیت نازل ہوئی ہے، مسجد، تمام فرامین اللہ کے مسجد میں آ کر بیان ہوں گے. اللہ کے فرامین کے نفاذ کی جگہ مسجد ہے، مرکز ہے مسجد. مندر کی طرح نہیں ہے، مندر پوجا کی جگہ ہے. مندر میں کوئی فرمان نہیں سنایا جاتا، اس لیے مسجد میں بلایا جاتا ہے، اذان کہی جاتی ہے، آؤ، طلب کیا جاتا ہے کہ اکٹھے ہو سارے، جماعت، امام، نظم، جمعہ، خطبہ، گفتگو. یہ سب امور پوجا کے لیے نہیں ہیں، اطاعت کے لیے ہیں، فرامین الہی کی وضاحت کے لیے ہیں، نفاذ کے لیے ہیں، اجراء کے لیے ہیں اور ابلاغ کے لیے ہیں. مسجد علم کا بھی مرکز ہے، فرامین کے صدور کا بھی مرکز ہے، فیصلوں کا بھی مرکز ہے، سیاسی عہدے تعین کرنے کا بھی مرکز ہے، لشکر تشکیل دینے کا بھی مرکز ہے، جنگی امور کو کنٹرول کرنے کا بھی مرکز ہے، انسانوں کے گھریلو معاملات، امور انجام دینے کا بھی مرکز ہے، مسلمین کی شکایات سننے کا بھی مرکز ہے، ان شکایات کو برطرف کرنے کا بھی مرکز ہے. مسجد ہرگز شبیہ مندر نہیں ہے، نہ کلیسا کے شبیہ. کلیسا و مندر پوجا کی جگہ ہیں، کیونکہ وہاں فرامین کی اجازت نہیں ہے. مساجد کو بھی دیکھا دیکھی بنا دیا گیا مندر و مسجد کی طرح کہ خاموشی کے ساتھ وہاں جا کر آپ بیٹھ جائیں اور نہ امام آپ سے کچھ کہے، نہ آپ امام سے کچھ کہیں. وہ خاموشی سے کھڑا ہو جائے، آگے آپ خاموشی سے کھڑے ہو جائیں، پیچھے نماز ختم ہو، بات چیت کیے بغیر آپ باہر آ جائیں، وہ اپنے کام سے چلا جائے، آپ اپنے کام سے چلے جائیں. یہ مسجد نہیں ہے. تصور جو قرآن میں یا اسلام میں مسجد کا ہے، یہ نہیں ہے وہ مسجد. یہ مندر کا اقتباس لے لیا گیا ہے، مندر کی تقلید کی جا رہی ہے کہ وہاں مقدس چیزیں رکھ دیتے ہیں اور جا کر
مندر میں جو لوگ جاتے ہیں سب سے پہلے ان تمام چیزوں کو چومتے ہیں جو مندر میں ہے. چوکھٹ چومتے ہیں، دروازہ چومتے ہیں، مورتیاں چومتے ہیں، ان مورتیوں سے کوئی چیز بندھی ہوئی ہو وہ چومتے ہیں. اور مندر کے اندر کچھ بھی ہو، آپ کوئی چیز بھول آئے ہیں، فرض کریں آپ اپنا موبائل بھول آئے ہیں مندر کے اندر، جو بعد میں آئے گا پجاری وہ چوری نہیں کرے گا، وہ یہ سمجھے گا کہ یہ دیوی کا موبائل ہے مقدس، اور وہ اسے اٹھا کے بوسہ دے کے پھر وہیں پر رکھ دے گا وہ اس کو. چونکہ جو چیز مندر میں ہے وہ چومنے کے لیے ہے، بوسہ دینے کے لیے، احترام کے لیے ہے، مقدس ہے. مندر میں گئے ہو کوئی فیصلہ کروانے، مندر میں گئے ہو کوئی مسئلہ حل کروانے، مندر میں گئے ہو کوئی شکایت لے کر، مندر میں گئے ہو کوئی اعتراض لے کر، مندر میں گئے ہو کوئی الجھن لے کر، نہ، کچھ بھی نہیں. بلکہ مندر میں بات کرنا ہی ممنوع ہے، خاموشی و سکوت. مسجد ان تمام امور کا مرکز ہے کہ آپ تمام متعلقہ امور مسلمین کے وہ سب کے سب مسجد میں انجام پائیں. مسجد کے متبادل نہ بنائیں، دفتروں میں یہ کام نہ کریں. مسجد کا دفتر بنا لیتے ہیں، پھر سارے امور دفتر میں انجام دیتے ہیں. یا اہل مسجد تنظیم بنا لیتے ہیں، انجمن، اس انجمن کا دفتر بناتے ہیں، اس دفتر میں سارے کام کرتے ہیں. یا تنظیم و حزب و پارٹی بنا لیتے ہیں، اس پارٹی کے مراکز بناتے ہیں، دفاتر ہیں، ان دفاتر میں امور مسلمین زیر باس آتے ہیں. مسجد ویران کرنا ہے، تمام معاملات مسجد میں انجام دیں. پس مسجد کس چیز کا مرکز ہے؟ نہ پوجا کی جگہ. مسجد اطاعت کا مقام ہے، فرمان بری، الہی احکام، دین خدا نازل ہو رہا ہے، آ رہا ہے، ابلاغ کی جگہ مسجد ہے. اس ابلاغ کے محاسبے کی جگہ مسجد ہے، تبلیغ کی جگہ مسجد ہے. اور تمام امور، مثلا زکوٰۃ کا حساب کتاب مسجد میں آ کر پیش کریں، خمس کا حساب کتاب مسجد میں آ کر پیش کریں. تعلیم و تعلم مسجد میں انجام دیں. مدرسے بھی متبادل جگہ ہے مساجد کا. اصل تعلیم کا مرکز دین میں مسجد ہے، مسجد میں تعلیم ہو، درس مسجد میں ہو، تفسیر مسجد میں ہو. تمام علوم جن کو ہم دنیاوی دینی کہتے ہیں، یہ فزکس، کیمسٹری، سب مسجد میں پڑھائے جائیں. رسول اللہ مسجد میں پڑھاتے تھے سب کو. زراعت مسجد میں پڑھاتے تھے، سیاست مسجد میں پڑھاتے تھے، علوم حرب و ضرب مسجد میں پڑھاتے تھے. امام صادق جابر ابن حیان جیسے شاگرد مسجد میں بنایا، کیمسٹری مسجد میں پڑھائی ان کو. تمام بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ریاضی دان جن کے ذہن نے ریاضی کشف کیے فارمولے، اور آج ہمیں پڑھنا مشکل ہے، ان سب نے مسجد میں یہ باتیں کی ہیں. ابن سینا نے ساری میڈیکل کی تحقیقات مسجد میں کی ہیں. مسجد مرکز ہے، نہ کہ پوجا کی جگہ ہے. مندر کے مشابہ مسجد بنا لیں، مقدس مقام، کہ خاموشی سے آئیں، خاموشی سے چند کام انجام دے کے پھر واپس جا کے باقی امور کہاں پوچھیں، فیصلے کے لیے کہاں جائیں، شکایات اپنی لے کے کہاں جائیں، مسائل کا حل کہاں سے کریں، الجھنیں کہاں سے دور کریں اپنی، یہ پھر اپنے خود مراکز بنو، یہ دوسروں سے پوچھو جا کر. مساجد پوجا کی جگہ بن جائے گا. بندگی کا مفہوم پہلے قدم پہ واضح ہو، روشن ہو، اور بچپن سے جو چیز سیکھی ہوئی ہے، ذہن میں پڑی ہوئی ہے، بندگی یعنی پوجا، اور بندگی کی جگہ مسجد یعنی پوجا کی جگہ. اس لیے ہم نے، مسلمانوں نے، اطاعت چونکہ بندگی سے دور کر دی ہے، اطاعت نہ کر کے بھی اپنے آپ کو بندہ خدا سمجھتے ہیں، چونکہ پوجا کرتے ہیں. پوجا کر کے عبدیت کا تصور ہوتا ہے، اطاعت ترک کر کے، اطاعت چھوڑ کر.
تمام امور میں فرمان خدا، خوف ڈر میں اللہ کا فرمان بجا لائیں. بس خوف کے مقام پر خدا کا فرمان. کیا کریں ہم؟ اگر دھمکی ہو، دشمن ہو، خطرات ہوں، اللہ کا فرمان بجا لائیں. نہ کہ خود سے اپنی طرف سے اپنے بچاؤ کے لیے تدابیر اختیار کریں. وہ بندگی نہیں ہے. ہر موقع پر اپنا فارمولہ نہ بنائیں، بندگی سے خارج ہو جائیں گے. اللہ کا فرمان موجود ہے ہر زندگی کے شعبے کے لیے. خطرناک کام یہ انجام پایا ہے کہ پوجا اللہ کے لیے رہ گئی ہے، اطاعت دیگر ارباب کے لیے. دو طبقے ارباب کے جو انسان نے بنائے ہیں. ارباب دو طرح کے انسان نے اختیار کیے ہیں. کچھ ارباب پوجا کے لیے، کچھ ارباب اطاعت کے لیے. اطاعت کے لیے جو ارباب بنائے ہیں ان میں فرائنہ، حکمران، سلاطین، طواغیت ہیں. اور ان سے خطرناک اطاعت کے لیے رب چنے ہیں ہبر و راہب. اصل روح اطاعت ان کی طرف رخ موڑ دیا ہے. اس کا فرمان ان سے لینا ہے، حکم ان سے لینا ہے، پوجا اللہ کے لیے کرنی ہے. خوب یہ منحرف بندگی ہے، تحریف شدہ بندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، جن کو پیدا کیا ہے بندگی کے لیے، لیعبدون، اور تمام وقت یہی کرنا، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا، سوائے اللہ کی بندگی کے کچھ نہیں کرنا. یعنی تمام امور میں اللہ کی بندگی کے علاوہ کچھ انجام نہیں دینا. ہر کام حکم خدا سے کریں، حکم خدا کے تحت کریں. اسی لیے پیدا کیا ہے کہ آپ نے اللہ کے فرمان کے مطابق جانا ہے، چلنا ہے. ہر شعبہ زندگی، ہر ضرورت زندگی اللہ کے فرمان کے مطابق آپ کی انجام پائے. تجارت کرو اللہ کے فرمان کے مطابق، کسب و کار کرو اللہ کے فرمان کے مطابق، زراعت کرو اللہ کے فرمان کے مطابق، کاروبار کرو اللہ کے فرمان کے مطابق، گھر بناؤ اللہ کے فرمان کے مطابق، تعلیم حاصل کرو اللہ کے فرمان کے مطابق، تعلیم دو اللہ کے فرمان کے مطابق، دوستی کرو اللہ کے فرمان کے مطابق، دشمنی کرو اللہ کے فرمان کے مطابق، صلح کرو اللہ کے فرمان کے مطابق، جنگ کرو اللہ کے فرمان کے مطابق. ہر کام جو بھی انجام دینا ہے وہ اللہ کے فرمان کے مطابق. مثلا اپنے بچے ہیں، ان بچوں کی تربیت کرو اللہ کے فرمان کے مطابق. اپنے بچے پالنا عبادت ہے اگر اللہ کے فرمان کے مطابق کریں. اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، حسن رویہ اختیار کرو اللہ کے فرمان کے تحت. اگر اللہ کے فرمان کے تحت نہیں کر رہے اور والدین کا فرمان مانتے ہیں، یہ والدین پرستی ہے، یعنی ماں باپ کو رب بنا لیا ہے. جو شخص بھی فرمان دیتا ہے، کہیں سے بھی انسان اگر حکم لیتا ہے، کسی کا کہا مانتا ہے اور ہم اس کا کہا تسلیم کرتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں یہ درست ہے، میں تسلیم کرتا ہوں. آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ شخص اس فرمان میں، اس حکم میں ترجمان ہے کسی کا، نمائندہ ہے کسی کا، کسی کی نمائندگی میں مجھے یہ فرمان دے رہا ہے. اگر تو یہ ترجمان ہے دین کا، نمائندہ دین کا، یعنی احکام خدا مجھے دے رہا ہے، پہنچا رہا ہے، اور اس کو اختیار بھی دیا گیا ہے اس کام کا، ہم نے اس کی بات اگر مان لی تو یہ اس کو رب نہیں مانا، اس کی بندگی نہیں کی، یہ خدا کی بندگی ہے، یہ وسیلہ بنا ہے اللہ کے فرمان کا ہم تک. لیکن اگر یہ ترجمان اللہ کا نہیں ہے، یہ فرمان دے رہا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی نمائندگی میں،
شیطان کی نمائندگی میں دے رہا ہے، خود سے فرمان بنا کے دے رہا ہے، یا کسی طاغوت کی نمائندگی میں دے رہا ہے، کسی فرعون کی نمائندگی کے طور پر دے رہا ہے، آبا و اجداد کی نمائندگی میں یہ فرمان دے رہا ہے، تہذیب کا نمائندہ بن کر فرمان دے رہا ہے، یہ بھی رب ہے۔ اس صورت میں جس کا یہ فرمان پہنچا رہا ہے اس کی ربوبیت اس فرمان بری سے انسان کے لیے ثابت ہو جائے گی، انسان اسے رب مانتا ہے۔ ہبر و راہب دو ایسے منبع ہیں انحراف کے لیے قرآن نے ذکر کیے ہیں کہ اکثر فرامین انسان دستورات ان سے لیتا ہے، ہبر و راہب سے۔ ہبر علماء کی ایک قسم ہے، راہب بھی علماء کی ایک قسم ہے۔ ہبر ٹھاٹ باٹ کے علماء، ہبر و راہب دو قسمیں ہیں ان لوگوں کی جو دین کے نام پر اللہ کے بجائے اللہ کے نام پر اللہ کے احکام نہیں پہنچاتے، ربانی نہیں ہیں، ہبر و راہب ہیں، رب بنتے ہیں۔ اور اکثر انسان دیندار مختلف مسالک و مذاہب کے اس دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ اللہ سے منسوب ہیں یہ لوگ، دین سے منسوب ہیں یہ شخصیات، لیکن اللہ کا فرمان نہیں پہنچاتے، دین کا فرمان نہیں پہنچاتے، نسبت اپنی اللہ سے قائم کر کے فرمان کسی اور کا دیتے ہیں، یا اپنا فرمان ہے، یا کسی گروہ کا فرمان ہے، کسی حزب کا فرمان ہے، کسی ٹولے کا فرمان ہے، کسی قبیلے کا فرمان ہے، کسی خاص سلسلے کا فرمان دیتے ہیں اور لوگ ان سے فرمان لیتے ہیں۔ ابدیت خدا میں بڑی رکاوٹ قرآن انہیں ظاہر کر رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے لا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، دین حق کے مطابق تدین نہیں کر رہے تھے، دینداری نہیں تھی دین حق کے مطابق۔ ان دینداروں کی دینداری دین حق نہیں تھا، ناحق دین تھا اہل کتاب کا۔ آسمانی کتاب، الہی کتاب ان کے پاس تھی، لیکن جو کچھ مانتے تھے وہ دین حق نہیں تھا، ناحق دین بنایا ہوا تھا۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، اللہ کے بجائے انہوں نے ہبر و راہب کو رب بنایا ہوا تھا۔ ہبر و راہب کی پوجا کرتے تھے؟ نہ، پوجا نہیں کرتے تھے، بلکہ ہبر و راہب جو کچھ انہیں کہتے یہ آنکھیں بند کر کے اسے مانتے جاتے رہے، عمل کرتے جا رہے تھے۔ آج اگر ہم دیکھیں خدا پرست انسان دنیا میں زیادہ ہیں، اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اللہ کو مانتے ہیں، کسی نہ کسی مذہب دین سے ان کا تعلق ہے، لیکن ان کے درمیان فاصلہ دیکھیں، ان کا فرق دیکھیں، ان کے آپس میں تعلقات دیکھیں، آپس کی دشمنیاں دیکھیں، آپس کی نفرتیں دیکھیں، آپس کی دوریاں دیکھیں۔ بے دینوں کے دشمن کم ہیں، آپس میں دشمن زیادہ ہیں۔ مثلا ایک سلسلے کا مذہبی دوسرے سلسلے کے مذہبی کا دشمن ہے، اور دونوں مل کر کسی بے دین کے دشمن نہیں ہیں۔ مذہبی کا دشمن ہے، دہشت گرد جو شیعہ دشمن ہے وہ شیعہ کش، یہ کبھی بھی کسی بے دین، مثلا انہیں پہلے تلاش بھی کرتے ہیں، تلاشی بھی لیتے ہیں، یا جسمانی اور دیتے ہیں، علامتیں دیکھتے ہیں کہ شیعہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر پتہ چل جائے اس تلاشی میں کہ نہ یہ مذہبی نہیں ہے بلکہ بالکل سرے سے دہریہ ہے، ملحد ہے، خدا کو بھی نہیں مانتا، تو اسے چھوڑ دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں آپ کے دشمن نہیں ہیں ہم۔ اگر کوئی کافر ہے، اگر کوئی ہندو ہے، اگر کوئی بالکل ہی دین کے زمرے سے ہی باہر ہے، سیکولر ہے، لبرل ہے، کمیونسٹ ہے،
اسے چھوڑ دیں گے کہ آپ کے دشمن نہیں ہیں. آپ کس کے دشمن ہو؟ جو مذہبی ہے، ہمارے مذہب کے مطابق نہیں ہے لیکن اپنے مذہب کے مطابق ہے، اسی کے دشمن ہیں. یہ کیوں ہوا کہ دیندار مذہبی کے دل میں مذہبی کی دشمنی کس نے؟ مذہب نے ڈال دی، ہبر نے، راہب نے ڈالی. چونکہ اللہ کا دین اگر ہو تو اللہ کا دین کفر کے ساتھ دشمنی ابھارتا ہے، وہ بھی نہ ہر کافر، حربی کافر، جنگی کافر جیسے اسرائیل ہے، جنگی کافر ہے، اس کے خلاف دشمنی ابھارتا ہے کہ یہ آپ کے دشمن ہیں، ان کا مقابلہ کریں آپ. لیکن اگر ایک ایسا کافر ہے، اللہ کو نہیں مانتا، آپ کا دین نہیں مانتا اور آپ کو چھیڑتا بھی نہیں ہے، آپ کو نقصان بھی نہیں پہنچاتا، آپ سے کوئی سروکار بھی نہیں رکھتا، آپ اس کے مخالف ضرور ہوں، دشمن نہ ہوں، اس کو نقصان نہ پہنچائیں، اسے کوئی سروکار نہ رکھیں آپ، لیکن مخالفت آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اسے کہیں کہ یہ صحیح راہ پر نہیں ہے. یہ دین کا پیمانہ ہے. لیکن ہبر و راہب ہر مسلک کا وہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی نہیں کرتا، نہ ابھارتا ہے جو اللہ کے دشمن ہیں، بلکہ وہ اپنی مسلک کے مخالفین کا دشمن ہے. ہبر نے جو دشمنیاں پھیلائی ہیں ان کی وجہ سے دینداروں کی یہ حالت ہے اس وقت موجود کہ ہبر کبھی بھی اللہ کے دشمنوں کے خلاف دشمنی نہیں ابھارتا اور اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت کی تبلیغ نہیں کرتا. ہبر و راہب مسلکی محبت کی ترویج کرتا ہے اور مسلکی نفرت کی ترویج کرتا ہے. جو مذہب آپ کے مذہب پر نہیں ہے یہ کافی نہیں ہے، بلکہ دوسرے کسی مذہب پر ہو، دیندار ہو، اپنے دین کا دیندار ہو، اپنے مذہب کا دیندار ہو، اس کے ساتھ آپ نے دشمنی کرنی ہے. یہ ہبروں کا کام ہے، یہ ہبر کا کام ہے، راہبوں کا کام ہے. انہوں نے یہ پرچار کیا ہے، ان مفتیوں کا یہ کام ہے. اب ہبر و راہب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآنی اصطلاح ہے اور اس کو وسعت دیں آپ، یوں نہیں کہ اس کو محدود رکھیں علماء یہود و نصارہ کے ساتھ. ہبر و راہب لغتاً بھی وسیع ہے، مخصوص نہیں ہے عالم یہود کے ساتھ اور عالم مسیحیت کے ساتھ. عالم مسیحی کو اس لیے راہب کہتے ہیں چونکہ ان کا انداز، طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو تقدس، مصنوعی جعلی تقدس و زہد کے ذریعے سے متاثر کرتے ہیں، گرویدہ بناتے ہیں. عالم یہود وہ ٹھاٹ باٹ کے ذریعے سے، مال و دولت و ثروت کے ذریعے سے لوگوں کو متاثر کرتا ہے. اس لیے ایک ہبر ہے اور ایک راہب ہے، یعنی ایک تارک دنیا ہے، ایک مقدس مآب ہے، ایک معنویت اور روحانیت کا روپ دھارے ہوئے ہے، اور ایک سیاست و ریاست و ظاہری دنیاوی امور کا کفیل بنا ہوا ہے. اس لیے ان دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے کہ ان کو بنی اسرائیل نے رب مانا. رب سے مراد یہ نہیں کہ ان کی پوجا کی، ان کا کہا مانا، جو انہوں نے بتایا تھا اس پر چلے. یہی کام مسلمانوں نے کیا. ہبر و راہب کی بات مانی، رسول اللہ کی نہیں مانی، آل رسول کی نہیں مانی، اللہ کی بات نہیں مانی، اپنے مذہب کے ہبر و راہب کی بات مانی. ہبر نے کس کو دشمن قرار دیا؟ کافر کو نہیں کہا کہ یہ آپ کا دشمن ہے. مذہبی تکفیریوں سے یہ پوچھا، باقاعدہ میڈیا کے بعض نمائندوں نے، خبر نگاروں نے یہ تکفیریوں سے پوچھا جا کر، داعش اور اس جیسے جو گروہ ہیں تکفیری سے مراد اپنے علاوہ تمام دینداروں کو کافر سمجھتے ہیں، بے دینوں کو نہیں. تکفیری بے دینوں کو کافر نہیں سمجھتے. مثلا تکفیریوں کے نزدیک چائنا میں کوئی کافر نہیں ہے، امریکہ میں کوئی کافر نہیں ہے، اسرائیل میں. ان سے پوچھا کہ آپ اسرائیل کے دشمن کیوں نہیں ہیں؟
تو کہا اس لیے کہ ان کا ہمیں حکم نہیں ہے، ہمیں حکم ہے شیعوں کا، یہ کافر ہے۔ کہا کہ اسرائیل کے ساتھ دشمنی کا کوئی امکان ہے آپ کا؟ یہ سوال ہے باقاعدہ جو ایک کسی غیر ملکی مغربی خبر نگار نے تکفیری رہبر و رہنما سے پوچھا کہ کوئی امکان ہے مستقبل میں کہ آپ اسرائیل کے خلاف ہو جائیں یا جنگ کریں؟ کہا ایک صورت میں امکان ہے کہ وہ شیعہ ہو جائیں سارے، اگر وہ سارے یہودیت چھوڑ کے شیعہ ہو گئے پھر ہم دشمن ہیں ان کے، پھر ہم جنگ کریں گے، ان کے سر کاٹیں گے، ان کی گردنیں کاٹیں گے، ان کو قتل عام کریں گے۔ اب آپ توجہ کریں کہ ہیبر و راہب جو نفرت پھیلاتا ہے وہ دیندار کے ذہن میں یہ نہیں کہ بے دین کافر ہے، کافر ہے، ملحد کافر ہے، اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہتا۔ وہ یہ کہے گا دوسرے مذہب کا دیندار کافر ہے، وہ دشمن ہے تیرا۔ ہیبر و راہب کو رب ماننے سے یہ فساد پاکستان کے اندر پیدا ہوا ہے کہ اگر ہیبر و راہب یہ علماء رب ہیں جو فتنے پیدا کرتے ہیں، تفرقے پیدا کرتے ہیں، تعصبات پیدا کرتے ہیں۔ ہیبر و راہب کو رب ماننا بنیادی گمراہی بنی اسرائیل کی تھی۔ امام مسلمین، امام تشیع، ذریت رسول اللہ امام یازدہم نے بیان فرمایا کہ یہ ہیبر و راہب مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہیں، شیعہ کے اندر بھی موجود ہیں۔ یہ ہیبر و راہب اگر انہیں رب مانا گیا، یہ وہی تباہی مچائیں گے جو ہیبر و راہب نے بنی اسرائیل کے اندر تباہی مچائی تھی۔ بندگی خدا ضمانت ہے دین خدا کے نفاذ کے لیے۔ بندگی خدا میں رکاوٹ یہ ہے کہ انسان اطاعت میں، پوجا میں اللہ کا بندہ ہوتا ہے، لیکن اطاعت میں اللہ کے علاوہ رب اختیار کرتا ہے۔ اللہ کے علاوہ، اللہ کے بجائے فرعونہ، فرعون، طاغوت، نمرود اور سلاطین، یہ پہلے رب ہیں جن کی بات مانتا ہے، جن کا فرمان مانتا ہے، جن کا آئین مانتا ہے، کہا مانتا ہے انسان، اور اس کے بعد ان سے خطرناک رب ہیبر و راہب ہیں، یعنی دین کے نام پر جو شخصیت بناتے ہیں لیکن فرمان دین کا نہیں سناتے، اپنا سناتے ہیں۔ انہی کو وضاحت کی جا رہی ہے اس روایت شریفہ میں۔ پہلا حصہ پڑھا تھا آپ کی خدمت میں، دوسرے حصے میں یا اس حدیث کے آگے حصے میں یہ فرماتے ہیں امام ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشرار علماء امتنا، رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ میری امت میں شریر علماء پیدا ہوں گے، شر پھیلانے والے اشرار، شر علماء پیدا ہوں گے۔ المذلون عنا، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ علماء میری امت کو مجھ سے دور کریں گے، میری راہ سے دور کریں گے۔ القاطعون للطرق الینا، ہمارے راستوں کے راہزن یہی علماء ہوں گے۔ میری ہی امت کے اندر شرور علماء پیدا ہوں گے، ہیبر و راہب پیدا ہوں گے، نام دین کا ہوگا، لبادہ دین کا ہوگا، حلیہ دین کا ہوگا، نسبت دین کی طرف ہوگی، لیکن جو قوم کو بتا رہے ہیں وہ دین نہیں، اللہ و رسول کا فرمان نہیں پہنچا رہے، اپنی طرف سے خود اپنا حزبی منشور پہنچاتے ہیں، اپنا ذاتی مفاد نظر میں رکھ کر ان کو کچھ کہتے ہیں، یا قومی یا گروہی یا علاقائی مفادات کی خاطر لوگوں کو کچھ کہیں گے۔ یہ لوگوں کو ہم سے دور کرنے والے ہیں۔ القاطعون للطرق الینا، جو راستے عوام کو، امت کو ہماری طرف لے کر آتے ہیں، رسول اللہ کی طرف، ان راستوں کو یہ کاٹیں گے، راہزن ہیں، ڈاکو ہیں یہ ان راہوں کے۔ المسمون ازدادنا باسمائنا، ہمارے دشمنوں کو ہمارے ناموں سے پکارتے ہیں، جو ہمارے نام ہیں، ہماری صفات ہیں، ہمارے دشمنوں کو دیتے ہیں۔
ہمارے دشمنوں کی طرف نسبت دیں گے کہ وہ ایسے ہیں، ان صفات کے وہ مالک ہیں۔ الملقبون اندادنا بالقابنا، ہمارے مخالفوں کو ہمارے القابات سے توصیف کرتے ہیں، یعنی جو لقب رسول اللہ کا ہے، آل رسول کا ہے، یہ لقب ہمارے دشمنوں کو دیں گے کہ وہ ایسے ہیں۔ بہت سارے القابات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رسول اللہ کے لیے بیان فرمائے ہیں، اور بہت سارے القابات ہیں جو رسول اللہ نے آل رسول کے لیے بیان فرمائے ہیں۔ یہ دشمنان، یہ اشرار علماء شر، یہی القابات، یہی عناوین دشمنان رسول و دشمنان آل رسول کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مثلا حاکم عدل، یہ رسول اللہ کا لقب ہے، حاکم الہی رسول اللہ کا لقب ہے۔ امیر المؤمنین، یہ کس کا لقب ہے؟ امام المسلمین، یہ کس کا لقب ہے؟ کس کے لیے تھا یہ القابات جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ و آل رسول و اولاد رسول کے لیے ہیں، یعنی ائمہ اطہار کے لیے ہیں، یہ القابات وہ دوسروں کو دیتے ہیں، ان کو نوازتے ہیں، طاغوتوں کو۔ بہت سارے طاغوت ہیں جنہیں امیر المومنین کہا گیا، امیر شام امیر المومنین ہے، اس کا بیٹا یزید امیر المومنین ہے، اور جتنے طاغوت اور گزرے ہیں بنو امیہ اور بنو عباس کے، وہ سارے امیر المومنین کے لقب سے یاد کیے گئے ہیں۔ یہ امیر المومنین کا لقب تو اللہ نے ان کے لیے نہیں بنایا تھا، ان دشمنوں کے لیے نہیں بنایا تھا۔ یصلون علیہم، سلام و درود پڑھتے ہیں ہمارے دشمنوں پر، طاغوتوں پر۔ وہم للعن مستحقون، جبکہ وہ لعنت کے مستحق ہیں، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ وَيَلْعَنُونَنَا وَنَحْنُ بِكَرَامَاتِ اللَّهِ مَغْمُورُونَ، اور ہمارے اوپر تان تشنی کرتے ہیں جبکہ ہم خدا کی کرامتوں اور خدا کی نعمتوں میں سے منور ہیں، نوازے ہوئے ہیں۔ وَبِصَلَوَاتِ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ مَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ عَلَيْنَا عَنْ صَلَوَاتِهِمْ عَلَيْنَا مُسْتَغْنُونَ، ہم ان درباریوں کی صلواتوں کے اور سلام و درود کے محتاج نہیں ہیں، بے نیاز ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم پر اللہ اور ملائکہ صلوات پڑھنے والے اور بھیجنے والے ہیں۔ ثم قال، پھر امام علیہ السلام نے یہ قول رسول اللہ بیان فرمانے کے بعد قول امیر المومنین بیان فرمایا۔ ثم قال قیل لامیر المؤمنین علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کیا گیا، من خیر خلق اللہ بعد ائمۃ الہدی، ائمہ ہدی، ائمہ معصومین علیہ السلام کے بعد خیر خلق کون ہے؟ سب سے بہترین مخلوق روئے زمین پر کون ہے؟ یہ امیر المومنین کا فرمان ہے۔ پیروان امیر المومنین معیارات امیر المومنین سے لیں، کون ہے سب سے برترین بہترین مخلوق روئے زمین پر ائمہ ہدی کے بعد؟ و مصابیح الدجا، ائمہ ہدی جو چراغ ہیں ہدایت کے اور اندھیری راتوں کے۔ قال، امیر المومنین نے جواب دیا، العلماء اذا صلحوا، علماء ہیں سب سے بہترین مخلوق روئے زمین پر اگر علماء صالح ہوں، صالحین میں سے ہوں، مخلصین میں سے ہوں، واقعاً خوف خدا رکھنے والے علماء ہوں، یہ بہترین خلق خدا ہیں روئے زمین پر ائمہ ہدی کے بعد۔ کس کے لیے ائمہ ہدی بہترین خلق خدا ہیں؟ کس لیے؟ نہ کہ دور سے سلام کرنے کے لیے، اطاعت کے لیے، پیروی کے لیے، فرمان بری کے لیے، ہدایت کے منبع کے طور پر، معرفت کے منبع کے طور پر خیر خلق بہترین مخلوق روئے زمین پر ائمہ ہدی ہیں۔
زمین پر سب سے بہترین مخلوق اللہ کی ائمہ اطہار ہیں، نہ صرف سلامی کے لیے جہاں سے گزری سلام کرتے جائیں گے یہ سب سے اچھے ہیں، طاغوت کے دفتر میں جا رہے ہیں اور سلام ان کو کر جائیں، نظر نیاز ان کی مان کے جائیں کہ ہمیں فلاں کسی فساد میں موقع مل جائے، اس لیے نہیں ہے خیر خلق، اطاعت کے لیے بہترین ہے، پیروی کے لیے بہترین ہے، اقتداء کے لیے بہترین ہے، رہنمائی کے لیے بہترین ہے، امامت کے لیے بہترین ہے، ولایت کے لیے بہترین ہے، حکمرانی کے لیے بہترین ہے، سیاست دانی کے لیے بہترین ہے، سلطانی و سلطنت کے لیے بہترین ہے۔ ان کے بعد کون ہیں؟ ائمہ کے بعد کون ہیں؟ امیر المومنین فرماتے ہیں العلماء اذا صلحوا، نہ کہ سب سے مقدس کون ہے، جیسے جانوروں میں سب سے مقدس کون ہے ہم یہ کہیں جیسے گائے ہے مثلا ہندوؤں کے لیے، خوب کیا کرتی ہے؟ کچھ بھی نہیں کرتی، صرف ہم نے اس کا احترام کرنا ہے، اس نے ہمیں کچھ بھی نہیں دینا۔ اس طرح علماء صالح مقدس نہیں ہیں، بلکہ ائمہ کے بعد سب سے بہترین مخلوق علماء صالحین ہیں۔ کیوں؟ اطاعت کے لیے، معرفت کے لیے، تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، حکومت کے لیے، ہر چیز کے لیے یہ ہیں سب سے مناسب۔ بعد از ائمہ ہدا علماء صالحین سب سے بہتر ہیں۔ قیلا، امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ سب سے شرور کون ہے، شر ترین مخلوق، گمراہی کی مخلوق جس سے بچنا ضروری ہے، جس سے دور رہنا ضروری ہے۔ قیلا فمن شرار خلق اللہ بعد ابلیس و فرعون و نمرود، ابلیس، فرعون اور نمرود جو اعلی درجے کے شرور ہیں، منابع شر ہیں، امام شر ہیں، ضلالت و گمراہی کا منبع ہیں، لیڈر ہیں یہ گمراہی کے، ان کے بعد سب سے شریر ترین کون ہے، سب سے شر کون ہے؟ وبعد المتسمین باسمائکم والمتلقبین بالقابکم، اور آپ کے دشمنوں کے علاوہ، یعنی سب سے شریر ترین لوگ ابلیس ہے مخلوق، فرعون ہے، نمرود ہے، اور فرعون و نمرود کے بعد دشمنان ائمہ ہیں، جو ائمہ اطہار کے دشمن ہیں، وہ طواغیت یعنی یزید اور بنو امیہ کے بعد سب سے بری مخلوق روئے زمین پر کون ہے جس سے پرہیز کی جائے شیطان کی طرح، فرعون کی طرح جس سے آزادی حاصل کی جائے، نمرود کی طرح جس سے مقابلہ کیا جائے، مبارزہ کیا جائے، اور یزید و بنو امیہ کی طرح جن سے لا تعلقی و براءت کی جائے۔ کون ہے وہ شر مخلوق؟ امام فرماتے ہیں والآخذین لامکنتکم والمتأمرین فی ممالککم، یہ پورا ردیف ہے، یہ ابلیس، فرعون، نمرود اور دشمنان ائمہ جو ائمہ کے نام اپنے اوپر رکھتے ہیں، القابات ائمہ اپنے اوپر اختیار کرتے ہیں، والمتلقبین بالقابکم جو ائمہ کے لقب دھار لیتے، وہ بے دین، طاغوت، فاسد، القابات ائمہ دھار لیتے ہیں۔ والآخذین لامکنتکم، اور وہ مسندیں جو اللہ نے ائمہ کے لیے بنائی ہیں ان پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ فاسد، طاغوت، یہ شر المخلوق ہیں۔ والمتأمرین فی ممالککم، اور ممالک امامت و ائمہ میں، ائمہ کی سرزمین پر جو حکمران بن بیٹھے ہیں، امامت کی سرزمینوں پر جو حاکم بنے ہوئے ہیں، اوامر دیتے ہیں، صادر کر رہے ہیں، اوامر صادر کر رہے ہیں، وہ بہت ساری سرزمینیں ائمہ کی سرزمینیں ہیں۔ آپ یہاں ہمارے دوستان سندھ یہاں تشریف فرمائیں، آپ کو بھی کبھی اتفاق ہوا ہوگا، سندھ کی سرزمین امامت کی سرزمین ہے، ائمہ کی سرزمین ہے، وہاں مسلک جو بھی ہو کسی کا،
ہندو ہو تو بھی ائمہ سے محبت، اہل بیت سے محبت رکھتا ہے، سنی بھی محبت رکھتا ہے، شیعہ بھی محبت رکھتا ہے۔ یہ ائمہ کی سرزمین ہے۔ لیکن سرزمین ائمہ پر حاکم کون ہے، متعمر کون ہے، امیر اس کا کون بنا ہوا ہے، وڈیرا کون بنا ہوا ہے، قبضہ کس کا ہے؟ اور یہ سرزمین امامت دشمنان ائمہ کے اختیار میں تدریجاً جا رہی ہے۔ کافی حد تک انہوں نے کر لیے، اپنے اختیار میں لے لیے۔ سرزمین گلگت بلتستان سرزمین امامت ہے، سرزمین پارا چنار سرزمین امامت ہے، اور بہت سارے ایسے علاقے جو امامت کی سرزمین ہے، جہاں ائمہ کے پیروکار رہتے ہیں، ائمہ کو ماننے والے رہتے ہیں، لیکن امر کون کر رہا ہے، فرمان کون دے رہا ہے؟ والمتعمرین فی ممالککم، آپ کے ممالک میں، ائمہ کے ممالک میں جو امیر بن کے حکمرانی کر رہے ہیں۔ ان کے بعد ابلیس، فرعون، نمرود، اور ائمہ کے مقام پر جہاں ائمہ کو ہونا چاہیے تھا وہاں پر بیٹھے ہوئے طاغوتوں کے بعد سب سے برا کون ہے؟ بشریت کے لیے سب سے خطرناک، مسلمانوں کے لیے، شیعہ کے لیے سب سے بدتر کون ہے؟ امیر المومنین سے پوچھا گیا، قال العلماء اذا فسدوا، عالم فاسد، علماء جب فساد کا شکار ہو جائیں، ہبر و راہب جب فاسد ہو جائے، یہ انسانیت کو تباہ کر دیتا ہے، اس کی توسط سے سارے گمراہ ہوتے ہیں۔ ہم المظہرون للاباطیل، یہ باطل پھیلانے والے ہوتے ہیں، باطل کی ترویج کرتے ہیں، باطل کے مروج ہیں۔ الکاتمون للحقائق، حقائق چھپاتے ہیں، کہتے ہیں مصلحت نہیں ہے، یہ باتیں مت کرو، یہ ابھی تک حالات 1400 سال سے مناسب نہیں ہے، آپ اپنا دین لوگوں کو کھول کے بیان کر سکو۔ وفیہم قال اللہ عز وجل، ان کے متعلق، ان فاسد لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ الا الذین تابوا، سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کی اور اس فساد کی راہ کو چھوڑ دیا۔ یہ پوری وہ مکمل حدیث ہے جو آپ کی خدمت میں اس آیہ کریمہ کے اس نقطے کی وضاحت کے لیے بیان کی کہ یہود لا یدینون دین الحق، اہل کتاب دین حق کی پیروی نہیں کرتے تھے۔ کیوں نہیں کرتے تھے؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اس لیے کہ اللہ کے بجائے ارباب، ہبر و راہب کو ارباب مانتے تھے۔ ارباب نہ کہ ان کی پوجا کرتے تھے، رب ماننا پوجا نہیں ہے، کہا مانتے تھے، ان کی باتیں مانتے تھے، جس راہ پہ یہ ڈال دیتے تھے اسی پہ چلتے رہتے تھے، اور یہ سب فاسد تھے، خواہ مقدس مآب ہوں یا کر و فر کے ہبر، اپنی مفادات کی خاطر، اپنی شخصیت کی خاطر، اپنے علماء مسیحی جو راہب ہیں، تارک دنیا ہیں، سب سے فساد تاریخ نے ان کا زیادہ ذکر کیا ہے۔ فاسد ترین علماء ان کے اندر ابھی بھی ہیں، فاسد ترین علماء ان کے پادری ہیں، اور جو خود ان کے نظام کے لیے، کلیسا نظام کے لیے ایک بڑی الجھن بن گیا ہے۔ پادریوں کا اخلاقی فساد، پادریوں کا مالی فساد، پادریوں کے اور فسادات، جس کی وجہ سے کلیسا اس وقت شدید بحران کا شکار ہے عالمی سطح پر۔ بظاہر مقدس مآب ہیں، دوسرے مذاہب کے اندر بھی صورتحال یہی ہے، جو بظاہر بڑے مقدس مآب ہیں وہ اس تقدس کے لبادے میں رب بنے ہوئے ہیں، امامت کی راہ سے لوگوں کو دور کیا ہے، اپنے راستے بتائے ہیں، آج بھی بتا رہے ہیں۔ ان ارباب کے ذریعے سے دین حق سے انسان ہٹ جاتا ہے اور بندگی خدا چھوڑ دیتا ہے۔ آیا کہ اگلے حصے میں ہے والمسیح ابن مریم، اور انہوں نے ایک اور
گمراہی یہ اختیار کی کہ مسیح ابن مریم جو ان کے راہبر و رہنما تھے انہیں رب مان لیا. مسیح ابن مریم علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہوں نے لوگوں کو بندگی سکھائی، ربوبیت سکھائی. انشاءاللہ کل کی مجلس میں اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں امیر المومنین علیہ السلام کی زبان سے بندگی خدا، مقام بندگی امیر المومنین کا، اور حقیقت بندگی زبان نورانی امیر المومنین سے. امیر المومنین اور مسیح ابن مریم وہ بندگان خدا ہیں جنہوں نے خود بھی بندگی اختیار کی اعلیٰ درجے پر، اور اپنے پیروکاروں کو بھی بندگی خدا سکھائی. لیکن ان کے اندر پھر ہبر و راہب پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے مفادات کے لیے مسیح کو رب قرار دیا، علی کو رب قرار دیا. دوسری مصیبت ان کے اوپر یہ بھی ہبر و راہب کی وجہ سے نازل ہوئی. مسیح نے نہیں کہا میں رب ہوں تمہارا، مسیح نے ہمیشہ فرمان خدا ان کو بتایا، اور جو فرمان خدا بتائے وہ ربانی ہے، رب نہیں ہے. مسیحی ربانی ہیں، علی ربانی ہیں، یعنی خود مطیع رب ہیں، فرمان بردار رب ہیں، اطاعت رب کی کرتے ہیں، اور اپنے پیروکار کو بھی رب کا عبد بناتے ہیں. لیکن دونوں کے پیروکاروں میں ہبر و راہب موجود ہیں. ہبر و راہب کا مفاد اس میں ہے کہ مسیحی کو رب مانا جائے، نہ رب عیسیٰ کو رب مانا جائے، علی کو رب مانا جائے، نہ رب علی کو رب مانا جائے. یہ ہبر و راہب کا مفاد ہے. مسیح ابن مریم جو ربانی نبی تھے، لوگوں کو رب کی طرف بلانے والے، رب کی طرف دعوت دینے والے، احبار نے ان کو بھی رب کا درجہ دے دیا. یہ ایک اور گمراہی ان کے اندر پیدا ہوئی. وما امروا، حکم کیا تھا ان بنی اسرائیل کو، اہل کتاب کو؟ امر یہ تھا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون. ان کو حکم یہ تھا کہ یہ فقط اللہ کو الہ مانے، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کریں، کہ اللہ الہ ہے اور واحد الہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. الہ فقط خدا ہے، اور یہ مامور تھے کہ فقط اللہ کی بندگی کریں اور اللہ کے علاوہ الہ کسی کو نہ مانیں. جس طرح رب اشارہ کیا تھا کہ بندگی رب کے مقابلے میں ہے، ربوبیت ہے تو بندگی چاہیے. اگر ربوبیت نہ ہوتی بندگی کی بھی انسان کو ضرورت نہیں تھی. اگر مافوق افسر کا فرمان نہ ہوتا، فوج میں سپاہی کو اطاعت کی بھی ضرورت نہیں تھی، چونکہ فرمان ہی نہیں ہے، فرمان دینے والا نہیں ہے. کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ماتحت کو فرمان دے، تو اس وجہ سے وہ مجبور بھی نہیں ہے کہ اطاعت کریں، فرمان بری کریں. اسی طرح عبد کیوں عبد بنے؟ چونکہ اللہ رب ہے. اور دوسری صفت جو اللہ تعالیٰ کی بندگی انسان کے لیے ہے وہ الہ ہونا ہے، اللہ کی الوہیت، الہ. جس طرح رب سنا ہوا تو ہے ہم نے، اور استعمال بھی بہت کرتے ہیں، ہر زبان کے اندر رب کا لفظ کثرت سے استعمال ہوتا ہے، لیکن گہرائی میں اسے کھولا نہیں تھا، مشاہدہ نہیں کیا تھا کہ اس کے معنی کیا ہیں اور اس کا تقاضا کیا ہے، ربوبیت ہم سے طلب کیا کرتی ہے. اسی طرح الہ ہے. الہ عموماً معنی کرتے ہیں مفسر مترجم قرآن کریم میں اور دیگر مقامات پر معبود کے طور پر. لا الہ کلمہ ہے مسلمان ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے. یہ سرحد ہے جسے عبور کرنا ضروری ہے کہ لا الہ، لا کے ذریعے سے انسان کی بندگی کا آغاز ہوتا ہے، انکار سے، نفی سے بندگی کا سفر شروع ہوتا ہے. اگر لا نہ کریں، نفی نہ کہیں، پھر بندگی انسان اختیار نہیں کر سکتا. لا کے بغیر
اگر اللہ کہتا رہے، جس طرح ہیں صوفیاء یا دیگر سلسلے، وہ اللہ بہت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں صبح و شام، اللہ اللہ اللہ، اس سے بندگی حاصل نہیں ہوتی، چونکہ یہ ورد ہے، ذکر ہے۔ آپ مسجد میں آ کر اللہ، وہ اللہ ہے، اللہ وہ ہے، اللہ ہی ہمارا مثلا اللہ ہے، یہ کہتے رہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی کی الوہیت کا انکار نہ کریں، کسی کی الہیت کا انکار نہ کریں، اور کسی کی الہیت کو ترک نہ کریں، اس سے باہر نہ آئیں، اسے چھوڑیں نہیں، اور صرف اللہ کریں، بندگی حاصل نہیں ہوتی۔ بندگی کے لیے لا الہ الا اللہ، یہ سفر طے کرنا ہے، لا کا ترک کرنا ہے انسان، اور یہ بہت دقیق مطلب ہے۔ جس طرح ہمیں حکم دیا گیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو اور نجات پا جاؤ، ایسے ہی ہے جس نے لا الہ کہہ دیا نجات پا گیا، یعنی لا الہ کہہ بھی دیا، لا الہ کر بھی دیا، لا الہ کا تقاضا بھی پورا کر دیا جس نے، وہ حقیقتاً نجات یافتہ ہے، مفلحون میں سے ہے۔ لا جس نے کہہ دیا، سب سے سخت لا کہنا ہے۔ ہم نماز میں بھی اللہ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، اللہ کی طرف رغبت ہو جاتی ہے، غیر اللہ سے ناطا نہیں ٹوٹتا، وہ نماز میں بھی ساتھی ہوتا ہے۔ لا کہہ کے نہیں آتے اللہ کی طرف، اسے لے کے آتے ہیں، لا کے بجائے لے کے آتے ہیں اسے اللہ کے پاس، کہ یہ بھی میرا معبود ہے، یہ بھی میرا محبوب ہے، یہ بھی میرا پسندیدہ ہے، یہ بھی الہ ہے، آپ بھی الہ ہیں، اسے لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، چھوڑ کے نہیں آیا۔ لہذا جب نماز جیسے لمحات خالصتاً جب انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اس حضور میں بھی یہ الہ ساتھ ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ توجہ اسی کی طرف ہوتی ہے۔ وہ ممکن ہے مال ہو، ممکن ہے کوئی دوست ہو، ممکن ہے کوئی رشتہ ہو، رشتہ دار ہو، ممکن ہے کوئی شوق ہو، ممکن ہے کوئی خوف ہو، کوئی بھی چیز ہو، کسی کا گرفتار ہے انسان جسے لا کہنا چاہیے تھا لیکن نہیں کہا۔ مشکل کام لا کہنا ہے، الا اللہ بہت آسان ہے۔ علامہ اقبال کے بقول کے زبانی کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اب آپ خود غور کریں کہ ہم اللہ کی طرف اگر آئے ہیں تو کس کس کو لا کہہ کر آئے ہیں، کیا الہ چھوڑ کر آئے ہیں؟ کوئی الہ ایسا ہے جسے چھوڑا ہے ہم نے، ترک کیا ہو؟ اگر ساتھ لے کر آئے ہیں، بندگی اختیار نہیں کی، چھوڑ کر آئے ہیں اور چھوڑ رہے ہیں، اور فقط اللہ الہ رہ جائے اور اللہ کے علاوہ تمام الہ کو لا کہہ دیں، پھر انسان آمادہ ہوتا ہے فرمان خدا ماننے کے لیے۔ لیکن جب تک اللہ کے علاوہ باقی الہ کو لا نہیں کہتا، ان سب کے فرمان کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ انہیں حکم یہ تھا کہ آپ نے فقط اللہ کی بندگی کرنی ہے، چونکہ اللہ الہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا۔ بنی اسرائیل نے، اہل کتاب نے غیر اللہ کو لا نہیں کہا، ان کو بھی ہاں کہا، بلا کہا، آپ بھی الہ ہو۔ ممکن ہے زبان سے نہ کہا ہو الہ ہو، لیکن عملاً الہ کا درجہ دیا، الہ کا پروٹوکول ان کو دیا، الہ کی طرح ان کی اطاعت کی، الہ کی طرح ان کی بندگی کی، الہ کی طرح ان کی فرمان برداری کی۔ اس وجہ سے وہ بھی ان کے آلہہ شمار ہوتے ہیں۔ اب قرآن تعارف کروائے گا کہ انسان نے کتنے آلہہ اختیار کیے ہیں، اور ان آلہہ کی وجہ سے اللہ کی بندگی سے محروم ہیں۔ باقی بعد میں انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔